إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق ہے۔ انشقاق کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عموماً سورتوں کے نام رکھنے میں سورت کے کسی ایک جز کو اٹھا کر کے اسی پر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے والسماء ذات البروج اس سے پہلے آیا تو بروج کا جو جز اٹھایا اور اسی پر پورے سورت کا نام رکھ دیا سورۃ البروج۔ والسماء والطارق میں والطارق والا جز اٹھایا اور اس پوری سورت کا نام رکھ دیا سورۃ الطارق۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورت کے جز اعلیٰ کو اٹھایا اور اس سورت پر اس جز پر پورے سورت کا نام رکھ دیا سورۃ الاعلی۔ ایک تو یہ ترتیب ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سورت کے کسی جز کو نہیں اٹھایا جاتا ہے بلکہ اس کا نام ہی بالکل الگ سے طے ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ، اب فاتحہ کا لفظ پورے سورہ فاتحہ میں کہیں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اس پوری سورت میں کہیں اخلاص کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تو یہ بھی ترتیب ہے۔ اور ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ سورت میں کوئی ایسا جز آیا ہے کہ جو کسی لفظ سے مشتق ہے، جس سے جو اس کا ماخذ ہے، جو اصل ہے، اسی سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے اس سورت میں آیا اذا السماء انشقت، یہ شقت یہ فعلیہ جملہ ہے، یہ مشتق ہے انشقاق سے، تو اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق رکھ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے تو انشقاق کا جملہ اس سورت میں نہیں آیا ہے، لیکن انشقاق سے مشتق جو لفظ ہے وہ فعلیہ جملہ اذا السماء انشقت، اس کا اصل انشقاق ہے، اسی پر اس سورت کا نام رکھ دیا سورۃ الانشقاق۔ اور یہ بھی ترتیب ہے، بہت ساری سورتوں میں یہ ترتیب رکھی گئی ہے۔ تو یہاں سورت کا جز انشقت، اذا السماء انشقت میں انشقت جو ہے جز، اس کا جو اصل مصدر ہے انشقاق، اس انشقاق کی پر جو ہے اس سورت کا نام رکھ دیا اور سورت کا نام پڑ گیا سورۃ الانشقاق۔ اللہ رب العزت نے اس میں نفخہ ثانیہ کے احوال کو بیان کیا۔ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہونا ہے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو اس میں اس دنیا کے تمام نظام کو، کائنات کے تمام نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اس میں زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس میں نفخہ اولا، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے دوسری بار سور پھونکنے کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا السماء انشقت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے گا۔
سور پھونکا جائے گا، آسمان جو ہے کیوں پھٹے گا؟ اس لیے کہ یوم تشقق الارض یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. آسمان اس لیے پھٹے گا کہ اس آسمان سے پھٹنے کے بعد غمام کی ایک شکل سے کوئی چیز اترے گی، اس میں فرشتے اسی کے ساتھ میں زمین پر اتریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا کہ آسمان پھٹے گا اور اس میں غمام کی شکل میں جو چیز اترے گی اس کے ساتھ فرشتے جو ہے نازل ہوں گے. تو یہ نفخہ ثانیہ پر ہوگا. اذا السماء انشقت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور مان لیا اس نے، یعنی آسمان نے مان لے گا آسمان اپنے رب کا حکم. وہ حقت، اور وہ اسی کے لائق تھا. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہوگا وہ اس حکم کو ماننے کے لیے وہ تیار ہوں گے، چاہے ان کو اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے، اپنے وجود کو ختم کرنا پڑے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. انسان ہی ہے جو اللہ کی بیش بہا نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے حکم کے ماننے کی باری آتی ہے تو وہ قیل و قال اور تمام جو ہے حجت و دلائل پیش کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان اپنے رب کا حکم جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جائے آسمان تو پھٹ جا، آسمان اپنے رب کا حکم مان لے گا. وہ حقت، اور وہ اسی کے لائق ہے، یعنی وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اس وقت جبکہ زمین کو بڑھا دی جائے گی. مدت، زمین حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ یہ زمین تو نفخہ اولا میں ختم ہو جائے گی، نفخہ ثانیہ کے وقت دوسری زمین بچھائی جائے گی، جس زمین پر عمارتیں نہیں ہوں گی، جس زمین پر درخت نہیں ہوں گے، جس زمین پر پہاڑ نہیں ہوں گے، جس زمین پر کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ اس زمین کو اور بڑھا دیا جائے گا، اور اولین سے لے کر کے آخرین تک، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آخری انسان تک وہاں جمع ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زمین کو بڑھا دی جائے گی. زمین بڑھانے کے بعد بھی یہ حالت ہوگی کہ جو انسان جہاں کھڑا ہوگا صرف اتنی ہی جگہ اس کے پاس ہوگی، اس کے علاوہ اور جگہ نہیں ہوگی. زمین پر کوئی جگہ نہیں خالی ہوگی، یعنی ایک آدمی جتنا کھڑا ہو سکتا ہے، جتنی جگہ پہ اس کے دونوں پیر پڑے ہوں گے، بس اتنی ہی جگہ اس کے پاس ہوگی، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اولین اور آخرین سارے جمع ہو جائیں گے. بڑا مشکل وقت ہوگا. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر کے بڑھا دی جائے گی. حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے ربر اور چمڑے کو کھینچ کر کے بڑھایا جاتا ہے نا، وہ سکڑا ہوتا ہے، اس کو صحیح کر کے اور جو ہے اس کو سپاٹ کیا جاتا ہے اور بڑھایا جاتا ہے، ایسے ہی زمین کو بڑھا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین نکال پھینکے گی، ڈال دے گی زمین. وَأَلْقَتْ، ڈال دے گی زمین، ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور بالکل خالی ہو جائے گی. وہ مفسر لکھتے ہیں ایک تو زمین کے اندر مردے ہوں گے جو دفن ہوئے ہیں، وہ بھی، جو جلا دیے گئے ہیں وہ بھی. اس لیے کہ جو جلا دیے گئے ہیں وہ بھی تو ہواؤں میں یا دریاؤں میں اڑ کر کے آخر میں وہ تو زمین ہی کے حوالے ہوتے ہیں، آخر میں وہ بھی زمین کے حوالے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے وتخلت، زمین ان کو نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، اور تمام معدنیات اور ساری چیزوں کو زمین نکال پھینکے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اور زمین مان لے گی اپنے رب کا حکم، جو اس کو حکم ہوگا. اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوگا؟ زمین کو حکم ہوگا کہ اے زمین جو کچھ تمہارے اندر ہے سب نکال کر کے باہر کر دو. زمین اپنے اندر سے تمام مردوں کو نکال کر کے باہر کر دے گی. وحقت، اور اسی کے لائق زمین تھی. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانو، اے ابن آدم اور ابن آدم، انک کادح الی ربک کدحا، بے شک تو کوشش کر رہا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے کے لیے. فملاقی، تو یقیناً تم اپنے رب کے پاس جو جزا اور سزا اس کو پالو گے. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ صبح سے شام تک وہ کوشش میں لگا ہوا ہے. یا تو وہ اچھائی کے راستے سے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، یا وہ اپنے نفس اور اپنے اندر شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے. دونوں طرف چاہے جو بھی کوشش کر رہا ہو، دونوں کوششوں کے ذریعے سے یہ اپنے رب کے پاس قریب ہوتا جا رہا ہے. اگر نیکیوں کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت کے وہاں اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ جنت کی شکل میں دے گا. اور اگر گناہوں کے ذریعے سے، نافرمانیوں کے ذریعے سے اللہ کے یہ قریب ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے سزا کے طور پر جہنم کی شکل میں دے گا. انک کادح الی ربک، بے شک تک وہ دور کوشش کر رہا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے. فملاقی، تو وہ اس کو پا بھی لے گا ایک نہ ایک دن. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ویسے ہی وہ اس کو پا لے گا. اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس لیے کہ اگر نیک ہے تو حدیث طیبہ میں آتا ہے فرشتے فرمائیں گے نم کنومت العروس، ایسے جو سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں جگانے والا ہے. آج تمہیں سونے کا اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی تمہیں جو ہے جگانے نہیں آئے گا. اور اگر بدکار ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کر کے زندگی گزارا ہے، تو حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اس قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کر دیا جائے گا. یہ اس کی قیامت ہی تو ہے کہ سزائیں ملنی شروع ہو گئی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ رب العزت کہ وہاں نیکوکاروں کے لیے ان کے انعام دینے کا طرز اور طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا ہے. اور جو لوگ اللہ کی مرضیات کو توڑ کر کے زندگی گزارے ہوں گے انہیں اللہ رب العزت الٹے ہاتھ میں اور پیچھے کی طرف سے نامہ اعمال دے گا. وہ آگے سے نہیں لے پائیں گے، ان کے ہاتھوں کو اس طریقے سے کر دیا جائے گا کہ وہ پیچھے سے نامہ اعمال کھولیں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے دنیاوی نقشے کو کھینچا ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں جب انسان کو خوشی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی مرحلہ اور کوئی وقت پیش آتا ہے، تو انسان سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے پاس بھاگے بھاگے آتا ہے. اگر ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کو سب سے پہلے سناتا ہے کہ مجھے یہ کامیابی ملی ہے. اور اگر اور اس کے علاوہ گھر میں افراد ہیں تو ان تک اپنی کامیابیوں کو جو ہے خوشخبری کی شکل میں پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے جنہیں نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بھاگے بھاگے اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ آج کامیابی کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دے دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اسی نقشے کو یہاں کھینچا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ایک چیز اور بھی سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ حسابًا یسیرا کی دعا کیا کریں، آسان حساب کی دعا کیا کریں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب،
کہ جو اللہ کے وہاں حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے حساب نہ لیا جائے گا۔ جن کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان سے بھی حساب لیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دے دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے کلام سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر حساب کے کوئی چھوٹے گا ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حساب لے لیا جائے گا من حوسب عذب، کہ جس سے حساب لے لیا گیا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس حساب کا ذکر فرمایا ہے وہ فرمایا حسابا یسیرا۔ حسابا یسیرا یہ نہیں ہے کہ اس سے حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا یہ ہے کہ نامہ اعمال پر نظر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا چلے جاؤ آگے جاؤ، اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اگر پوچھا گیا تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ حسابا یسیرا کہتے ہی اسی کو ہیں کہ اللہ کے وہاں پیش ہو اور اس سے پوچھا نہ جائے۔ جیسے کئی لوگ جو ہے کسی کے سامنے پیش ہو اور کسی کے ساتھ کسی کو نرمی کا معاملہ کرنا ہو تو وہ اس سے پوچھتا نہیں اچھا تو بھی ہے ٹھیک ہے اچھا چلو آگے سے نہیں کرنا ایسا، اور یہ کہہ کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی پیش ہوا تھا، لیکن اس پیشی کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا کہتا تو بھی ہے اچھا ٹھیک ہے آئندہ سے کبھی یہ نہ کرنا، چلو تم آگے بڑھو۔ تو اللہ رب العزت کے وہاں حساب یسیرا کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے حساب کہ صرف اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا، جو فارمیلٹی ہے اللہ رب العزت کی، اور اللہ رب العزت اسے گزار دے گا وہاں سے۔ حساب یسیرا کا مطلب یہ ہے وہ حساب نہیں لیا جائے گا۔ حساب یسیرا کا مطلب ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اسے بھیج دیا جائے گا، ورنہ حساب جو اللہ رب العزت جس سے لے گا وہ جواب کہاں دے پائے گا؟ اپنے اعمال کا اپنے کرتوتوں کا بندہ جواب کہاں دے پائے گا؟ اس کے پاس جواب کدھر ہے؟ ہم تو اللہ کی عنایتوں اور رحمتوں پر باقی ہیں، ہم استحقاق تھوڑی رکھتے ہیں کسی چیز کا۔ اللہ ایک نعمت کا اگر حساب لینا چاہے تو ہم ایک نعمت کا حساب دے سکتے ہیں۔ ایک ایک بیماریاں جب لگ جاتی ہے نا تو آدمی کہتا ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں مل جاتی تو ہم اس کے لیے پوری دولت اپنی لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے جسم کا ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی پورے جسم کا مالک ہے، اگر تھوڑی تکالیف اس کو یا کچھ معاملہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار ہم بڑے پریشان ہیں، لیکن احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بیماری لگ جائے تو کہتا ہے کہ اگر اس مرض سے ہمیں افاقہ ہو جائے، دنیا کی ساری دولت دینی ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے اور دماغ سے، دل سے، اعضاء سے، جوارے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، سب کچھ سے نوازا ہے۔ اس کا ہم حساب کہاں دے پائیں گے؟ ہمارے پاس حساب دینے کی طاقت کہاں ہے؟ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جب آپ کے سامنے پیش ہو تو حساب یسیر کا معاملہ فرمائیے۔ اور حساب یسیرہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اللہ کہے چلو ٹھیک ہے آگے بڑھو۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور بہرحال وہ جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا تو خوش و خرم ہوگا، مسرورا خوش ہوگا، شادہ و فرحہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، انشاءاللہ یہاں سے آئندہ ہفتے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ جو آج ہمیں اصل بات کرنی ہے وہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے تعلق سے جو آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے، اور اس وقت ظالم صہیونی اسرائیلی حکومتیں بالکل اس کو جو ہے ہر طریقے سے ایک ناکام بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اس لیے بالکل آخری مراحل میں ہمیں اب دعا کی ضرورت ہے، بہت خاص طور سے۔ یہ تقریباً 44 ممالک کے لوگ اس میں شامل ہیں،
اور وہی لوگ ہیں جو کسی حکومتی سطح پر نہیں نکلے ہوئے ہیں. حکومتی ارکان ہیں، جیسے ترکی کے کچھ سینیٹر ہیں، وہاں ایک یا دو سینیٹر اس میں ہیں، سابق سینیٹر آپ کے پڑوسی ملک کے ہیں، لیکن وہ حکومتی وفد کے ساتھ میں نہیں ہیں، وہ سویلین جا رہے ہیں. 44 ممالک کے لوگ ہیں، تقریباً 50 سے زائد کشتیاں ہیں، 70 کشتیاں تھیں، جس میں سے تونس سے کشتیاں خراب اور مسائل آنے کی وجہ سے پھر کشتیوں کو کینسل کیا گیا. تونس سے جو کشتیاں آگے بڑھی ہیں وہ تقریباً 50 کے آس پاس ہیں، کچھ کم و بیش. ابھی 2 کشتیاں اور خراب ہو گئی ہیں راستے میں. ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم غزہ کے محاصرین تک ان کی ضروریات کے سامان، ادویات اور غذائیں اور کپڑے پہنچائیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو حصار ہے اس کو توڑا جائے، اور توڑنے کے بعد پوری دنیا کو پھر متوجہ کیا جائے کہ غزہ کے محاصرین کی مدد اور تعاون کی جائے تاکہ یہ پھر سے اپنی زندگی کو بحال کر سکے. آج جو پچھلے یونائٹڈ نیشن میں چلنے والے پروگرام میں رجب طیب اردوان نے بڑا زبردست بات کہی کہ غزہ کے بچوں کا یہ حال ہے. ابھی جو آخری ہاسپٹل تھا جس میں بچے ایڈمٹ تھے، کل اس کو بھی مار کر گرا دیا اسرائیل نے. وہاں جب بچوں کا ہاتھ زخمی ہو جا رہا ہے تو اس کا علاج نہیں ہو پاتا، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہ علاج ہے، نہ اوزار ہے، نہ ڈاکٹر ہے. تمام صحافیوں کو مار دیا گیا، تمام ڈاکٹروں کو مار دیا گیا، تمام ہاسپٹلوں کو مسمار کر دیا گیا، تمام اسکولوں کو نیست و نابود کر دیا گیا. نہ ٹیچر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ وکلا ہے، نہ صحافی ہے، کوئی باقی نہیں رہا. اپنے آپ وہ زندگی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اسرائیل کو اپنی زمین پر بسنے کا موقع دیا تھا. کوئی اور اس کے علاوہ قصور نہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا ہٹلر ملک امریکہ، جو اپنا مکروہ چہرہ لے کر کے دنیا میں صلح کی اور دنیا میں امن کی گیت الاپتا ہے، راگ الاپتا ہے، بار بار ویٹو پاور کا استعمال کر رہا ہے. جنگ بندی کے لیے تقریباً ممالک جو ہے اس پر متفق ہیں، لیکن جو 5 ممالک جن کو ویٹو پاور حاصل ہے اس میں ایک امریکہ ہے جو اسی ویٹو پاور کا استعمال کر کے جنگ بندی کی مخالفت کرتا ہے. اور یونائٹڈ نیشن کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ یہ جو 5 کنٹری جو ویٹو پاور رکھتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ویٹو کیا یعنی مخالفت کی تو پھر وہ جو پاس نہیں ہوگا. یہ سب ظلم پر مبنی ہے. یہ 5 جس میں آسٹریلیا ہے، جس میں جو ہے اسپین ہے، اور جو ہے کیا نام ہے لندن ہے، اور یہ امریکہ ہے. تو یہ اس طریقے سے وہاں پہ حرکتیں ہو رہی ہیں. ایسے حالات میں جو لوگ صرف اور صرف انسانی ہمدردی میں جا رہے ہیں، جو ہزاروں اور جو ہے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے پھر تیونس سے یہ لوگ نکلے، جس میں اکثر جو ہے غیر مسلم لوگ ہیں، 60% اس میں غیر مسلم ہے. 44 ممالک کے جو 50 کشتیوں کے جو سوار ہیں اس میں 60% غیر مسلم لوگ ہیں، عیسائی یا کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں. تیونس پہنچنے سے پہلے ان کی کشتیوں پر 2 بار ڈرون اٹیک کیا گیا تھا. جو 9 تاریخ کو یہ لوگ پہنچے ہیں تیونس، اس سے پہلے. آج 24 تاریخ ہے، پچھلے کل رات جب یہ تیونس سے پھر یہ نکلے ہیں، اب یہ یونان کے پاس پہنچ گئے ہیں. کچھ اور لوگ پیچھے بھی ہیں. یونان اٹلی کو کراس کر کے یہ یونان کے پاس پہنچے. اب یونان سے جو راستہ گریٹی آتا ہے، گریٹی سے سیدھا یہ غزہ کے پاس نکلیں گے. ابھی یہ یونان کے پاس پہنچے، یہاں سے ان کا اگلا پڑاؤ جو گریٹی ہے. یونان پہنچنے پر کل ان کے کشتیوں کے پاس کیمیکل بم مارا گیا ہے. کل سے پہلے 3-4 دن پہلے تک اسرائیل کا یہ بیان تھا کہ گلوبل سمود فلوٹیلا میں آنے والے سارے دہشت گرد ہیں، اور جس طریقے سے اسرائیل دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے وہی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا.
لیکن بار بار دنیاوی نظروں کی وجہ سے اور لوگوں کی حمایت کی وجہ سے ایک بڑا اچھا پہل یہ ہوا کہ وہ برطانیہ جس نے 1918 میں اسرائیل کی بنیاد رکھی تھی، اس نے آج فلسطین کی حمایت کر دی ہے. اور یونائیٹڈ نیشن میں جو 1819 سے جو لگاتار نہیں 2025 چل رہا نا، 1919 سے جو لگاتار فلسطین کی مخالفت کرتا رہا اور وہ کہتا رہا کہ فلسطین نام کا کوئی کرۂ ارض پہ کوئی ملک نہیں ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس برطانیہ نے باقاعدہ فلسطین کے ملک ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اس نے مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا، جس پر ہمارا ایک نہایت بیہودہ قسم کا صدر جو اس دنیا کا بنا ہوا ہے، اس کا بیان تھا، ابھی کل کا بیان ہے، جو برطانیہ میں صادق خان ایک میئر بنے ہوئے ہیں جو پاکستانی نژاد ہیں، ابھی وہ میئر بنے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ صادق خان کے میئر بنتے ہی برطانیہ کے جو ہے وزیر اعظم کا یہ جملہ ایسا لگتا ہے کہ اسے آگے چل کر کے دہشت گرد بنا دے گا. آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ کس ذہنیت کا مالک ہے وہ، کس ذہنیت کا مالک ہے. بہرحال برطانیہ نے بھی حمایت کر دیا، اسپین نے بھی حمایت کیا، اٹلی نے حمایت، جاپان نے حمایت کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ دھمکیوں سے، جاپان ایک دوسرے مونوپولی کا ملک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاں بس یہ ہے کہ مصالحت والا مزاج ہے، تو اس نے جو ہے ابھی انکار کر دیا، وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. اٹلی کا بھی نام تھا کہ وہ بھی جو ہے تسلیم کرے گا اور بڑا پریشر بھی ہے. اٹلی میں ابھی 3 دن سے بڑا زبردست ہنگامہ ہے، شہروں کو پورا بند کر دیا گیا ہے. اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس نے. بہرحال یہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اپنے جانوں کو بالکل ان کے حوالے کر چکے ہیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کچھ انہیں معلوم نہیں ہے. یہ اپنے پیسوں پر، اپنے جانوں پر، اور تقریباً 12-13 روز سے پانیوں کے اندر سفر کر رہے ہیں. ایک ہی سہارا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. غزہ واسیوں کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے امداد کے لیے جانے والے قافلے کے لیے ہم دعا کریں. اور ہم نے کہا کہ دعا صرف ہاتھ اٹھا کر کے ایسے ہی نہیں کریں، صدقہ کریں ان کے حق میں. اللہ رب العزت اس نیک کام کے نکلنے والوں کا معاون بنے. اور اسی طریقے سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت اسی کے لیے پڑھیں، اسی کے لیے پڑھیں اور اللہ سے رو کے مانگیں کہ اللہ کیا آپ کے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں آپ ان کے معاون بن جائیے اور محافظ بن جائیے. تو اس لیے یہ عہد کریں کہ ہم اب تک جو ہے ان قافلے کے پہنچنے تک 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کر کے ان کے حق میں ہم دعا کریں گے. وہ ممالک جو بالکل جو ہے اسلام سے عاری اور خالی ہیں، انہوں نے بھی اتنی زبردست حمایت کی کہ وہ دیکھنے کے قابل ہے. اور اس میں سعودیہ کا ایک بڑا کردار ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سعودیہ نے، ابھی کل ایک بیان آیا، لوگ کہتے ہیں کہ سعودی کیا کر رہا ہے. سعودی جو ہے ایک ڈپلومیسی میں لگا ہوا تھا، جو سامنے کھڑے ہو کر کے کسی بات کے کہنے کے بجائے اس نے پوری بساط بچھائی ہے. اس نے بساط بچھائی، اس نے برطانیہ کو تیار کیا، اس نے اسپین کو تیار کیا، اس نے پرتگال کو تیار کیا، اور 4 ممالک نے بیک ساتھ تسلیم کیا ہے کہ ہم جو ہے فلسطین کو بطور ملک کے تسلیم کرتے ہیں. جو 148 سے تعداد بڑھ کر کے 153 اور 54 پہنچ چکے ہیں. 190 کے آس پاس جو کنٹری ہے یونائیٹڈ نیشن کے جو ممبر ہیں، اس میں جو ہے 150 کو کراس کر چکے ہیں. تو اس لیے سعودیہ کی ایک محنت، بڑی محنت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ سارا بساط سعودیہ نے بچھایا ہے. اس نے بظاہر کوئی چیز جو ہے فرنٹ پر آ کر کے کرنے کے بجائے وہ بیک فٹ پر کے جا کر کے اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس نے پورا بساط بچھایا، اور وہ کنٹری جن سے ان کے معاہدے تھے ان سے بات کر کے ان کو تیار کیا ہے یہاں تک کہ وہ آج یہ ایسا نہیں کہ یونائیٹڈ نیشن میں یہ میٹنگ ہوئی اور لوگ وہاں سے آئے اور آ کر کے، اس کے پیچھے بڑی محنت لگی ہے.
برطانیہ کو آپ سمجھ رہے ہیں جو 1919 تک وہ یہ کہتا رہا ہو، جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور فلسطین کا انکار کیا کہ ہم ایسے کسی ملک کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ جو اس خطے پر ہے فلسطین نام کا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو تیار کرنے میں معمولی محنت لگی ہوگی۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 2-4 دن کی بات ہے، اب یہ اگر گریٹی پہنچنے کے بعد جب یہ غزہ کے لیے نکلیں گے تو 3 سے 4 دن میں پہنچ جائیں گے، لیکن گریٹی پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ابھی تو جو ہے مزدور یونین نے روس نے یہ پورا بلاک کرنا شروع کر دیا ہے، یہ اسرائیل کے تمام ہتھیار جو آ رہے تھے سب کو روک دیا اس نے کہا کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کو مکمل طور پر حفاظت چاہیے، اور اگر اسے کسی قسم کا نقصان ہوا تو ہم پورے یورپ کو بند کر دیں گے۔ وہ سارے غیر مسلم ہیں اور بڑی مضبوطی سے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، کوئی حکومتی سطح پر نہیں ہے، مزدور یونین ہے۔ تو اس لیے اب ہماری ذمہ داری، ہم ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگیں، گڑ گڑائیں، صدقہ کریں کہ اللہ جو ہے اس قافلے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔